میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کلام شمع اور شاعر میں علامہ نے مومبتی سے کچھ سوال کیے تھے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ خدا کا عشق عام کروں اور اس کے پروانوں کو، خدا کے عاشقوں کو اپنی طرف کھینچوں اور لوگوں کو خدا کا عشق بانٹوں، پر وہ ہو نہیں رہا۔ جس پہ شمع یعنی موم بتیوں نے جواب دیتی ہے کہ بھئی اصل ایک تو وجہ یہ کہ آپ میں خود خدا کا عشق نہیں ہے۔ جب آپ میں خود وہ نہیں ہے تو آپ کس طرح اسے پھیلائیں گے؟ اب اس کلام کا رخ بدلتا ہے، کیونکہ پچھلے جو سارے حصے تھے علامہ کو کافی سلواتیں سنائی گئی کہ یہ تمہاری غلطی ہے۔ اب جو شمع ہے، موم بتی ہے، وہ اپنا توپوں کا رخ عوام الناس کی طرف کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا۔ کہتے ہیں تھا جنہیں ذوق تماشا، ذوق تماشا، ذوق کہتے ہیں شوق کو، تماشا دیکھنا، تو کہتے ہیں تھا جنہیں ذوق تماشا، جنہیں شوق تھا تماشا کا۔ کس چیز کے تماشے کا؟ خدا کے دیدار کا۔ وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا۔ وہ جو تو کہتا ہے کہ تو خدا کے عشق کا پیغام لایا، جس پیغام سے خدا کا دیدار نصیب ہوا، کہتے ہیں بے شک اب تو وہ وعدہ دیدار عام لے کے آئے کہ خدا کا جو دیدار ہے تو عام کرے گا۔ بے شک تو ایسا وعدہ لے کے آیا، مگر اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جو خدا کے دیدار کے پیاسے تھے وہ تو بچے ہی نہیں، وہ تو رخصت ہو گئے۔ انجمن سے وہ پرانے شعلۂ آشام اٹھ گئے، سا کیا محفل میں تو آتش بجام آیا تو کیا۔ کہتے ہیں انجمن سے، محفل سے، وہ پرانے لوگ، شعلہ آشام، آشام کہتے ہیں پینے والے کو، شعلہ عشق کے شعلے کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں وہ جو عشق کے شعلے والے پینے والے وہ تو اٹھ گئے ہیں اس انجمن سے۔ ساکیہ، علامہ اپنے آپ کو، یہ علامہ کو کہتی ہے اے ساکیہ، اے شراب پلانے والے، اے خدا کا عشق کا نشہ چڑھانے والے، ساکیہ محفل میں تو آتش بجام آیا تو کیا۔ کہتے ہیں اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تو محفل میں آتش بجام آئی، یعنی تیرے جام میں خدا کے عشق کی آگ آئی ہے۔ کہتے ہیں اب اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، کیوں؟ وہ پہلے مصرعے میں بتایا گیا، کیونکہ وہ پرانے شعلہ آشام، وہ خدا کے عشق کی آگ کو پینے والے وہ اب رخصت ہو گئے ہیں، وہ اٹھ گئے ہیں۔ آہ جب گلشن کی جمعیت پریشاں ہو چکی، پھول کو باد بہاری کا پیام آیا تو کیا۔ کہتے ہیں آہ کا مطلب ہے افسوس۔ جب گلشن کی جمعیت، گلشن کسے کہتے ہیں؟ باغ کو، یہاں پہ مسلمان امت کی بات ہو رہی ہے۔ گلشن کی جمعیت پریشاں ہو چکی، جمعیت کسے کہتے ہیں؟ جماعت کو، ہونے کو، اکٹھا ہونے کو۔ اور پھول اور باغ کی جماعت کیا ہے؟ وہ پھول ہے۔ جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو تب جا کے ایک باغ بنتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ صحرا میں الگ الگ پھول دیکھے اور ہر پھول کو دیکھ کے کہا یہ باغ ہے، یہ کتنی اچھی جگہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب گلشن کی جمعیت پریشاں ہو چکی، کہتے ہیں اب جو مسلمان امت کی ہے، ان کی جو جمعیت ہے، ان کی جماعت ختم ہو چکی ہے، ان کا اتحاد اب ختم ہو چکا ہے۔ پھول کو، ان پھول جیسے لوگوں کو باد بہاری کا پیام آیا تو کیا۔ باد بہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوا ہوتی ہے جو بہار کے موسم میں چلتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پھول کھلتے ہیں۔ یہاں پہ علامہ اپنی شاعری کی ہوا کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کیا کرتی ہے؟ ان پھولوں کو، خدا کے عشق کے پھول کو دل میں پھر سے اگاتی ہے۔ تو کہتے ہیں پھول کو، یعنی اس پھول جیسے لوگوں کو باد بہاری کا پیام آیا تو کیا۔ ایک پھول سے تو فرق نہیں پڑتا نا، ایک پھول کھل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی بات ہے کہ ایک پھول کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ باغ ہے یا یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ تو پھر پہلے مصرے کی طرف آئے، وہ جو علامہ افسوس کرتے ہیں کہ جب گلشن کی جمعیت پریشان ہو چکی، افسوس کر رہے ہیں کہ جب گلشن کی جمعیت ہی پریشان ہو چکی ہے، جب پھول ہی بکھر گئے ہیں، جب ان میں ہی اتحاد نہیں رہا، تو پھر کیا فائدہ۔ اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، جس کے لیے علامہ خود کہتے ہیں نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جسور ہوں، جرت مند ہوں، و غیور اور غیرت مند ہوں، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ یہ جو میرا کلندرانہ کلام ہے، یہ کسی سکندری سے کم نہیں ہوگا۔ اور وہ سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، یعنی ان کی بڑی شان و شوکت ہوگی، پر اس کی پہلے مصرے میں شرط رکھ دی
شکریہ.